أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا ہم سے قبول فرمائیں اور ہمیں بہترین طریقے سے قرآن کو سمجھنے والا، قرآن پر غور و فکر کرنے والا، قرآن کے ایک ایک احکامات کو اپنی زندگی میں لانے والا بنائے، اور اس کام کو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کرام کے لیے، اور سب سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں. آمین. اپنے لیسن کا آغاز کریں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے، اور یہاں پر جو سب سے خوبصورت بات جو غور کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ الحمدللہ آج ہمارا نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہم آیت نمبر 62 تک آ گئے ہیں، اور ہمارا رکوع بھی دیکھیں نا الحمدللہ سے کہ یہاں پر ایک چیز دیکھیں کہ آیت نمبر 62 سے لے کے آیت نمبر 71 تک کا ہم تھوڑا سا یہاں پر ایک مرکزی خیال سا دیکھیں گے کہ ان آیات میں ہم پڑھنے کیا والے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 62 کو آج لیں گے، ٹھیک ہے. اور آج کی جو آیت ہے وہ ہماری آنکھوں کو کھول دینے والی آیت ہے. اس آیت کو پڑھ کر انشاءاللہ میں اور آپ آج سے نیتیں کر لیں گے کہ ہم جو ہیں اصل میں مسلمان ہیں. وہ کیسے، وہ ہم اس آیت کی روشنی میں دیکھیں گے. اپنے تمام یعنی کہ جتنے بھی سسٹر یہاں پر بیٹھے ہیں اپنے مصحف کو کھول کے رکھیں اور ایک ایک ٹیکسٹ پہ غور کریں کہ آج ہم کیا پڑھنے والے ہیں، کیا جاننے والے ہیں. کیا پہلے بھی ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہم نے اس پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آیت نمبر 62 سے 71 کا جو ہمارا رکوع ہے اس کا مرکزی خیال کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام سن کر مختلف قوموں کے رویے کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اور ہم پچھلی آیات میں بھی جو ہے وہ دیکھ کے آ چکے ہیں کہ پچھلے اسباق میں ہم نے بنی اسرائیل کے رویوں کے بارے میں پڑھا، ان کی ہسٹری کو پڑھا، یہود کے کچھ رد عمل دیکھے تھے. ایک یہ تھا کہ وہ خلا سازی کرتے تھے، اور یہی موضوع ہی ان کے آیت نمبر 62 سے 71 میں بھی آئیں گے. پھر وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سیدھے سادے احکامات کو طویلات کے ذریعے بدل دیتے تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے کسی بچے سے کہیں نا کہ مجھے کوئی چیز چاہیے، یا جاؤ باہر کا دروازہ کھول کے آؤ یا بند کر کے آؤ. تو اگر گھر میں 2 سے 3 بچے موجود ہیں، یا پھر ایک بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ بحث کرتا ہے، ماں باپ کی بات نہیں مانتا، تو کیا ہوتا ہے، وہ کیا کہے گا؟ پانی کتنا لاؤں؟ اگر پانی مانگ رہی ہیں ماں تو وہ کیا کہے گا کہ ماما پانی کتنا لے کے آؤں؟ اسٹیل کے گلاس میں لے کے آؤں یا شیشے کے گلاس میں لے کے آؤں؟ گرم لے کے آؤں، ٹھنڈا لے کے آؤں؟ تو یہ تمام تر بحثیں کیا تھیں؟ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا حصہ تھیں. پھر دوسرا کیا کہ حجت بازی کرتے تھے. پھر کیا تیسرا کہ فالتو کے سوالات کرتے تھے. ہم نے ان تمام اسباق میں کیا سیکھا، اور اس لیسن میں بھی ہم یہی سیکھیں گے کہ نہیں، فضول کے سوالات سے بچنا ہے. جہاں پر جب تک آپ قرآن کو الحمدللہ سے لے کے وہ ناز تک پڑھ نہیں لیتے نا، تو فضول کے سوالات سے خود کو بچا لیں، فضول کی بحثوں سے خود کو بچا لیں. اپنا مشن رکھ لیں کہ جب میں قرآن کو پڑھ رہی ہوں، کیوں پڑھ رہی ہوں؟ اپنی ہدایت کے لیے پڑھ رہی ہوں. کیوں پڑھ رہی ہوں؟ اپنے غور و فکر کے لیے، تزکیہ کے لیے پڑھ رہی ہوں. کیوں پڑھ رہی ہوں؟ اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں. کیوں؟ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے نا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح کرتے جائیں گے، اور بہت سی آسانیاں آتی جائیں گی. پھر ہمارے دنیاوی معاملات بھی درست ہوتے جائیں گے انشاءاللہ.
تو یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ بنی اسرائیل کا حصہ بھی تھیں. ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں بڑی تفصیل سے پیچھے بات کی، لیکن ابھی ان آیات میں بھی جو ہے آنے والی جو آیات ہیں آیت نمبر 62 کے بعد بھی وہ پھر انہی کی بات ہو رہی ہے. لیکن آج کی آیات بتائیں گی ہمیں کہ ہم اصل میں ہیں کون. کیوں بات کس کی ہو رہی ہے؟ بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے، بات تو یہود کی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں بہت اہم سے سوال ہے کہ لوگ کچھ آیات کو پکڑ کر کیا کرتے ہیں کہ خود کو جوڑ لیتے ہیں کسی نہ کسی فرقے سے. تو قرآن کی آیات ہمیں دین اسلام پر لاتی ہے، ہمیں وہ رسی دیتی ہے کہ جس کو تھام کے ہم نے اللہ کی رضا کو پانا ہے. تو بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے ہم اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. ہم سب سے پہلے آیت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور پھر ہم اس پہ کچھ سوالات کے ساتھ جو ہے وہ غور و فکر اور تزکیہ انشاءاللہ کریں گے. تو اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. ایکٹیو ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں. بالکل یہ آیت ایسے ہے جیسے ابھی ہی میرے اور آپ کے دل پر اترنے لگی ہے. کیوں؟ اس کا ایک ایک لفظ بہت خاص ہے، ایک ایک بات بہت خاص ہے. تو اپنے دلوں کو بالکل کسی خالی برتن کی طرح رکھیں تاکہ اس کے اندر وحی کا پانی جو ہے وہ داخل ہو سکے، جمع ہو سکے. اللہ تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ہم مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصاری ہوں یا صابی، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے پاس ہیں اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی اداسی. اِنَّا بے شک، الذین جو لوگ، آمنو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ، ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیومی اور روز آخرت پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہیں، ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے. اللہ اکبر. اس آیت پر غور و فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے آج امت مسلمہ کو. اس آیت کے ساتھ ہم انشاءاللہ کچھ قرآن کی وہ بھی آیات رکھیں گے کہ جس کے ساتھ ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ آیات کا دوسری آیات کے ساتھ ربط ہوتا ہے. ہم صرف ایک آیت کو لے کر ہی جو ہے اگر اس پر غور و فکر کریں گے نا تو کیا آسانی کیا ہوگی کہ جب دوسری آیات جن کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں گے تو سمجھنے میں کیا ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ کامیابی کا اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیا ہے. یہاں پر لکھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا اصول کیا ہے، تو لکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا اصول کوئی، یہاں پر اللہ کے نزدیک کوئی بھی مخصوص گروہ یعنی کہ مسلمان، یہودی، عیسائی، صابی وغیرہ ہونے کی بنا پر درجہ نہیں رکھتا. کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے، ایمان اور صالحہ اور عمل صالحہ. ایمان اور عمل صالحہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے کے اعتبار اس بنا پر ہیں کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالا ہے. کیا اب جو بھی جس دین کو مانتا ہے اس پر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس کی نجات ہو جائے گی؟ تو لکھیں اس کی بات کو بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. یہاں پر وحدت ادیان کے باطل فلسفے کا مرکز اور محور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی. تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اب میری رسالت پر ایمان لانا ہے. کیسے؟ کہ بغیر
اس کے بغیر نجات ہی ممکن نہیں ہے۔ صحیح مسلم 386 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ اس امت کا کوئی بھی یہودی، نصرانی اور جو میری بات سنے یعنی کہ شریعت جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی کہ اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ پھر دوسری جگہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر اپنی رضا کا دل سے اعلان کر دیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ مسلم 151۔ تو بڑی غور و فکر کی باتیں ہیں یہاں پر۔ پھر دیکھیں کہ اگر ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 19 کو سامنے رکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہاں پر بھی کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا آپس میں ضد کی وجہ سے، اور جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 85 کو بھی سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر آنکھیں کھول دینے والی یہ باتیں ہیں، دل کے بند تالوں کو کھول دینے والی یہ باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد عمل اور جزا کے اصول، یہ اس کی بات ہے یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان کی آخری شکل اسلام کی صورت میں متعین ہو گئی ہے، لہٰذا اب اسلام قبول کیے بغیر کسی اور کو یعنی کہ کسی کو اس کے عمل کی جزا اور آخرت میں جو ہے جزا جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دے دی جائے گی، کبھی اچھے رزق کو کشادہ کر کے، کبھی اسے اچھے کاموں کے بدلے اس کے لیے آسانی کر کے، مشکلات میں آسانی کر کے، یا پھر اسے اچھی شہرت دے کے۔ تو یہ بڑی غور و فکر والی آیت ہے۔ یہاں پر آیت میں دیکھیں کہ انّا شدت کے لیے آیا ہے کہ ایسا ضرور ہوگا، بے شک ایمان لانے والا دل و جان سے تسلیم کرنے کی بات ہے یہاں پہ، دل و جان سے تسلیم، وہ پیغام جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آیا ہے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، وہ پاک لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ پیغام سورج سے بھی زیادہ روشن تھا، یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی سچا تھا، یہ دین اب بھی سچا ہے، اور آج بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ یہی دین اللہ کی طرف سے ہے۔ مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے فرمایا تھا، سورہ شعراء آیت نمبر 125 126 میں آتا ہے، کیا فرمایا کہ میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تو لکھیں یہاں پر کہ ڈر کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اطاعت کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا، قبولیت اللہ کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے، ہم نے ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہیں، جو انہوں نے سنتیں دی ہیں تب فلاح پائیں گے ہم۔ مثال دیکھیں نا کہ جیسے مٹی سے اینٹ بناتے ہیں تو ایک سانچے میں جو ہے گیلی مٹی ڈالی جاتی ہے، باقی کی تمام تر جو اینٹیں ہوتی ہیں وہ پھر اسی سائز اور اسی شیپ کی بنتی ہیں، لیکن اگر اسی شیپ کی نہیں ہوں گی تو کیا ہوتی ہیں؟ وہ نکارہ کر کے سائڈ پہ پھینک دی جاتی ہیں۔ اب اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے گی، سنت کی اطاعت ہوگی تو اعمال قبول ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ سورت الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، رسول کی
کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ اب بات تو کس کی ہو رہی تھی؟ بنی اسرائیل کی، یہود کی، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہماری بھی ساتھ ساتھ اصلاح کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم پیچھے کیا پڑھ کے آئے ہیں کہ پہلا گروہ کون تھا ان کا؟ پہلا گروہ وہ تھا جو خود کو کیا کہتا تھا؟ مسلمان کہتے تھے نا، یعنی کہ ہر دور میں اپنے اس وقت نبی کے پر ایمان لانے والے، اس کی شریعت پر عمل کرنے والے لوگ کون تھے؟ مسلمان ہی تھے۔ انہوں نے خود کو خود فرقہ واریت سے جوڑا، اپنے نام رکھ لیے، اور کیا دوسرا ایک تو وہ خود کو جو تھا وہ کہتا تھا مسلمان ہے، یعنی کہ اس وقت کے نبی پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا وہ جنہوں نے خود کو کیا کیا؟ یہودہ بن گئے، وہ یہود بن گئے۔ وہ یہ نام انہوں نے خود رکھے تھے، خود کو خود دیے تھے، اللہ نے یہ نام ان کو نہیں دیے تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ توبہ کر کے لوٹ آئے ہیں اس لیے وہ یہود ہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بدعات کرنا شروع کر دی تھی، اپنی مرضی کا دین بنا لیا تھا، اور وہ بھی اپنے آپ کو یہود کہتے تھے۔ پھر تیسرا گروہ نصرانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم کے پاس ایک گاؤں ناصرہ میں پیدا ہوئے، اس لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو نصرانی کہتے تھے، اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی اس نسبت سے بھی اپنے آپ کو وہ نصرانی کہتے تھے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے، تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو؟ حواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے پیروکار اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ پھر ہم نے ابھی بات کی نا، یہ لکھ لیں آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 کو بھی، یہ آیتیں ضرور ہائی لائٹ کریں کہ اللہ نے ادھر بھی کیا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ آج مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آج اتار پھینکیں اپنے اوپر سے، اگر ہم نے جس بھی فرقے کا نام لگایا ہوا ہے نا، اس کو چھوڑ کے خود کو ایک مسلمان بنا لیں، اللہ کا فرما بردار بنا لیں، صبغت اللہ پر رنگنے والا خود کو، کیا کون سا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے؟ صبغت اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، اللہ کا رنگ چڑھانا ہے، اللہ کے احکامات کا رنگ چڑھانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا رنگ ہم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مسلمان ہی تھے، بڑی غور و فکر والی بات ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، لوگ مسلمان ہوئے نا، اسلام قبول کیا، بعد میں لوگوں نے اپنی مرضی کے یہ نام رکھے ہیں۔ آج جتنے بھی لوگوں نے خود کو جو نام دیے ہوئے ہیں نا، وہ سارے کے سارے لوگوں کے اپنے دیے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی شخصیت کے ساتھ جوڑ کے دیے ہوئے ہیں۔ جیسے یہود نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کے ساتھ اپنا نام کو ہے جو جوڑ کے ایک اس کو نام دے دیا تھا، یہ بالکل ویسے ہی ہے۔ اور صحابی کے بارے میں مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ باپ دادا کے مذہب کو چھوڑنے والا۔ عام طور پر بے دین لوگوں کو صحابی کہتے تھے وہ، یعنی کہ اور بھی بہت سے نام ہیں نا، کہ سچا دین اسلام ہی ہے، عمل کی بات یہ ہے، اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ سچا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اس کے پیروکار مسلمان ہیں۔ یہاں یہ بھی دیکھیں کہ کتابوں میں آیا ہے نا، مفسرین سے ملتا ہے، اسکالر سے ملتا ہے کہ صحابی اس زمانے کا کوئی بڑا مذہب تھا۔ وہ کون سا مذہب تھا، وہ کیسا مذہب تھا، اس کے بارے میں اسکالرز مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر 3 بڑے مذاہب کی بات ہوئی ہے نا، اس لیے ہم نے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کیا، تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی ہے تاکہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں کچھ سمجھنا آسان ہو جائے۔ لیکن ہمارا یہ سفر بہت مختصر سا ہے، ہم نے ابھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہے ہیں، ابھی صرف اور صرف یہ دل کو ٹچ کرنے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پیغام کیا ہے وہ لینا ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں مل رہا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات نوٹ کرنے والی کیا ہے وہ کریں کہ کامیابی کی 3 شرطیں ہیں۔ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے؟ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ماضی کے مسلمانوں کی ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد یہودیوں کی ہو رہی ہے، بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے کہ ان کے عمل کیسے تھے۔ اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے۔ یہاں پر ہمارے عمل کی بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کون؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، چاہے وہ جس دور کے بھی لوگ ہوں۔ کیوں؟ ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر ملا ہے۔
تو کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی الزمان ہے، ہمارا ان پر ایمان لانا لازم ہے، اپنے ایمان کو درست کرنے کی یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو غم اور خوف سے بے نیاز کر دیں گے۔ ارشاد ربانی ہے سورہ یونس آیت نمبر 62 میں، اور بڑی خوبصورت وہ بھی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کو بھی پڑھتے ہوئے نا انشاءاللہ جب ہم وہاں تک جائیں گے تو مزید بات کریں گے، لیکن کتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے دوستوں پر، دیکھیں بادشاہ کہہ رہے ہیں، کون سے بادشاہ؟ کائنات کے بادشاہ، دنیا جہان کے بادشاہ، میرے اور آپ کے بادشاہ، ہمارے رشتوں کے بادشاہ، ہمارے گھروں کے بادشاہ، ہماری تمام تر گھر کی چیزوں کے بادشاہ، ہمارے ان سانسوں کے بادشاہ، ہماری زندگی کے بادشاہ، ہمارے موت کے بادشاہ، اس موت کے بعد پھر ملنے والی زندگی کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، میرے اور آپ کے مالک کہہ رہے ہیں سورہ یونس آیت نمبر 62 کہ سن لو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو چلیں نہ دے دیں اپنے ہاتھوں کی ڈوریاں اپنے اللہ کے ہاتھوں میں، اپنے اللہ کے سپرد کر دیں اپنے معاملات، جڑ جائیں اس قرآن کے ساتھ، جڑ جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ۔ اور یہاں پر 3 باتیں، 3 شرطیں بڑی نوٹ کرنے والی ہیں کہ کامیابی کی 3 شرائط ہیں۔ کیا ہے؟ ایمان لانا، کلمہ شہادت، پھر کیا ہے؟ آخرت پر یقین، پھر کیا ہے؟ نیک اعمال۔ ان تینوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر ہی اجر ملے گا۔ پھر سے بول رہی ہوں، لکھ لیں۔ سب سے پہلی بات خلوص نیت سے ایمان لانا، کلمہ شہادت۔ آج آپ نے نا کلمے کے اوپر بھی غور و فکر کرنا ہے، اس کے ایک ایک ٹیکسٹ پر غور کرنا ہے کہ ہم جو روز پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھنا ہے اپنے ہاتھوں سے، پھر اس پر غور کرنا ہے۔ پھر کیا کہ نہیں، آخرت پر یقین، کہ صرف دنیا تک یہ معاملات نہیں ہیں، میں نے اپنے اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ پھر کیا ہے؟ نیک عمل کرنے ہیں، یہ نہیں کہ صرف اتنا کر کے بیٹھ جانا ہے، عمل امتحان ہے دنیا، نیک عمل کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اجر ملے گا، پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں 3 یہود کی بات ہوئی نا، پھر عیسائیوں کی بات ہوئی، ہم تینوں کو لیتے ہیں یہاں پہ، یہود، عیسائی اور مسلمان۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ آپ نے جو ہے ایک چیک لسٹ بنانی ہے، ہمارا جو لاسٹ لیسن تھا اس میں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے، اس پر آپ نے ایک سائڈ پہ بنی اسرائیل اور ایک سائڈ پہ امت مسلمہ، ان میں جو بھی کامن تھنگز ہیں اس کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں ہم میں۔ اور آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہود کا مین تھیم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ پر فخر کرتے تھے۔ یہاں پر بڑی غور و فکر کی یہ بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ یہود کا مین تھیم یہ تھا کہ وہ اپنے آپ پر فخر کرتے تھے، کیوں کہ ہم نبیوں کی اولاد سے ہیں، ہمارا یہودی کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہماری بخشش کروا لیں گے، کیونکہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ عیسائی کیا کہتے تھے؟ اب بھی کہتے ہیں، اور یہ دونوں اب بھی کہتے ہیں، عیسائی کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے ہیں، کیا وہ ہماری بخشش کروا دیں گے؟ ہم کچھ بھی کرتے پھریں۔ اب ہم کرتے ہیں جی مسلمانوں کی بات، میری اور آپ کی بات، کہ مسلمانوں کا رویہ کیسے ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے، ہم بخشے جائیں گے، چاہے ہم سود کھائیں، چاہے ہم شرابیں پئیں، چاہے ہم لوگوں کے حق ماریں، چاہے ہم غیبتیں کریں، چاہے ہم یتیموں کے حق ماریں، یا چاہے ہم جس بھی عہدے پر ہیں، آج اپنا عہدہ بھی لکھیں کہ اللہ نے مجھے کون سا عہدہ عطا کیا ہے۔ اور وہ عہدہ یہ نہیں کہ آپ علم کے کسی بہت بڑے جو ہیں وہ آپ کسی کرسی پر ہیں، نہیں، وہ کوئی بھی عہدہ ہو سکتا ہے۔ آپ ایک ماں ہیں تو یہ آپ کا عہدہ ہے، آپ ایک باپ ہیں تو یہ عہدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ ایک بیٹی ہیں تو اللہ نے عہدہ دیا، آپ بیوی ہیں تو یہ اللہ نے عہدہ دیا ہوا ہے۔ آپ جس بھی رشتے میں ہیں آج خود کو چیک کریں اور نیتیں کریں کہ اللہ ہمیں ہمارے فرائض کو نبھانے والا فرما، کیوں کہ ان کی ہم سے پوچھ ہونی ہے۔ ہم اس دنیا میں تو بچ جائیں گے لیکن آخرت میں نہیں بچیں گے، یہ حساب ہونے ہیں ہمارے۔ اور کیا ہم جو بھی کرتے رہے ہماری پکڑ ہی نہیں ہونی؟ ہم کس غلط فہمی میں جی رہے ہیں؟ یہ آیت ہماری آنکھیں کھول دینے والی آیت ہے کہ نکلو خوش فہمیوں سے، اس کی باریکی اور جزیات کو سمجھیں۔ اور آج کل دیکھیں موسم ہے نا،
گندم پک کے تیار ہوئی ہے، اور جو تو میری گاؤں کی ساری بہنیں اگر سن رہی ہیں ان کو یہ مثال بڑی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اور جو ہم صبح شام یہ جو روٹی کھاتے ہیں نا، جو روٹی کے شوقین ہیں، آج روٹی کھاتے ہوئے بھی، کھانا کھاتے ہوئے بھی غور کیجئے گا کہ یہ جو گندم ہے نا، کیا ہم یہ گندم کے دانے چبا کر ہی کھا لیتے ہیں؟ یہ مثال دے رہی ہوں سمجھنے کے لیے کہ گندم کتنے مراحل سے گزر کے آتی ہے۔ کبھی غور کریں کسان کتنی محنت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے باپ دادا کرتے تھے ننیال میں، ددیال میں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، ظاہری بات ہے، جو زمینوں سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے اس کے لیے پہلے گندم کا بیج الگ کیا جاتا ہے، پھر اسے پانی میں پھر بھگویا بھی جاتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر نا کچھ کونپلیں سی آتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، سوری یہ میں چاول کی مثال دینے لگ گئی ہوں، چاول نہیں، یہاں پر گندم کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں، گندم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا بیج الگ کیا جاتا ہے، صاف کر کے پھر اسے کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسا نہ چلا جائے جو کہ پھر اندر جڑی بوٹیاں فضول قسم کی نکل آئیں، لیکن اپنی طرف سے کسان بڑی محنت کر کے پھر وہ بیج جا کے زمین کو زرخیز کیا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، پھر وہاں پر کیا گندم کا بیج پھینکا جاتا ہے، یہی دانے جو ہم کھاتے ہیں آٹے والے، یہی وہاں پر پھینکے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر پانی ملتا ہے اسے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر گندم جو ہے وہ اپنی جڑیں پکڑتی ہے، پھر وہ ایک دانہ، اس کی بھی مثال آتی ہے نا قرآن میں، ایک بالی، ٹھیک ہے، اس کے اندر کتنے دانے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر گندم پکتی ہے، پکنے کے بعد کے بھی مراحل، پھر اس کی کٹنگ ہوتی ہے، پھر کٹنگ کے بعد کیا اسے مشین کے مرحلے سے بھی گزارا جاتا ہے، ایک ایک دانہ اس کا نکالا جاتا ہے، وہ نکالنے کے بعد پھر ہمارے گھروں تک آتی ہے، کتنے مرحلے ہیں کبھی گنے آپ، پھر اس کے بعد کیا، جب وہ دانے آ جاتے ہیں گھر میں، پھر کیا ہوتا ہے، پھر مائیں بہنیں پھر اس کی بھی صفائی کرتی ہیں کہ نہیں اب اسے آٹے کی شکل میں جب دینا ہے، مشین کے اوپر بھجوانا ہے، اس کو پسوانا ہے، تو نہیں جی، اس کے اندر سے ہر مٹی فضول قسم کے جتنے بھی اس میں بیج آ گئے ہیں ان سب کو نکال دیں، فضول کی جڑی بوٹیاں صاف کی جاتی ہیں، پھر وہ آٹا جاتا ہے مشین میں، پھر وہ پستا ہے، پھر وہ آٹا بن کے ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ہم کیا کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں۔ کبھی ہم ان نوالوں پر غور کریں کہ بعض اوقات کیا اکثر ایسا ہوتا ہے، اب تو کھانا کھاتے ہوئے بھی موبائل ہاتھ میں ہے ہمارے، اللہ کا رزق کھاتے ہوئے بھی جہاں شکر ادا کرنا ہوتا ہے ہم نے، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ غفلت میں، ریاض و ارباب میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں ساتھ، ڈرامے لگے ہوئے ہیں ساتھ، فلمیں لگی ہوئی ہیں ساتھ، فضول کی چیزیں ساتھ میں چل رہی ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کرتے کیا ہیں؟ یہ بات میں نے کیا دی کہ گندم کو بھی اگر اتنے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے نا، آج غور کریں ان ساری چیزوں پہ، تو ہم مسلمان ہیں، ہماری یوں ہی بخشش نہیں ہو جانی، ہمارے بھی کچھ ٹیسٹ ہیں، ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ زندگی کے مرحلوں سے، امتحانات سے گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے قرآن دے دیا ہے، اب اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہی کرنا ہے، اسی میں فلاح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیں، کامیابی کی شرائط دے دیں، اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہے کہ عمل صالحہ کی پہلی شرط کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے وہ عمل ہوگا، نیت خالص ہوگی، صحیح ہوگی، خالص کرنی پڑے گی، اللہ سے ہی قبولیت کی امید رکھی جائے گی، لوگوں پر نظریں نہیں رکھنی۔ پھر عمل صالح کی دوسری شرط کیا ہے، سنت کے مطابق، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، طریقہ کون سا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، کوئی جتنے مرضی روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لے، تہجدیں پڑھ لے، اگر اس کا طریقہ نبی والا نہیں ہے نا تو وہ قبول نہیں ہوگا، یہ لکھ لیں بات کو، کیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرائط دی ہیں ہمیں، اسی لیے بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہود و نصارہ بھی بہت نیک عمل کرتے ہیں اور وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، پیچھے حدیث کی روشنی میں بھی پڑھ کے ہم آ چکے ہیں کہ جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور ان تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا ہے، اگر تو نہیں پہنچا تو معاملہ الگ ہے، لیکن پہنچ چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائے تو پھر ان کے بھی عمل ضائع ہیں، دنیا کی حد تک انہیں اس کی جزا مل جائے گی لیکن آخرت میں حصہ نہیں ہوگا، معاملے سخت ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمل صالحہ کرنے والے یہود نصارہ جنت میں جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے آنے کے بعد جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور ان پر ایمان نہ لایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد ان پر ایمان لانا لازم ہے، یہ ضرور ہی ضرور کرنا ہے۔ یہاں تک تو ہماری یہ آیت تھی، اور اگر ہم غور و فکر مزید کریں اس پہ تو بڑی بات ہے، لیکن دیکھیں ایک بات شعور کے ساتھ کہوں گی، اور آپ بھی اسے ضرور یاد رکھیں کہ جنت میرا یا آپ کا گھر نہیں ہے بنایا ہوا، جنت کوئی ہمارے نانا دادا کا گھر نہیں ہے،
ہمارے پھپھی پھپھا ماما مامی کا گھر نہیں ہے، ہماری خالو کا گھر نہیں ہے کہ جہاں پر ہم ہنستے ہنستے بھاگتے بھاگتے چلے گئے، 4 دن کی موجیں کی اور کیا جی ہم جی اپنے ہی کسی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ نہیں، جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا گھر ہے، اور وہ انعام ہے کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں جنت دکھائی نا، پھر کیا کہہ دیا کہ یہ جنت ہے۔ اب دنیا میں جا کے ٹیسٹ ہوں گے، تمہاری اولاد کے بھی، حضرت آدم علیہ السلام کے بھی ہوئے ٹیسٹ ہوں گے، اور جنت بھی دکھا دی کہ کیا ہے یہ تمہارا گھر ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑیں گی۔ آج ہم کس غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں ہم لوگ؟ تو سنتوں کو عمل میں لانا ضروری ہے۔ ہمیں تو یہ بھی سنت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خوبصورتی سے ہمیں بتایا، اللہ نور السماوات والارض۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قل هو اللہ احد، صرف نماز روزہ ہی نہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، تو ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارا مشن ہونا چاہیے آج سے اس آیت کی روشنی میں نیتیں کر لیں کہ فرقہ واریت کی اس جون کو جو ہمارے جسموں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، امت مسلمہ کا خون چوس رہی ہے، اس جون کو اتار کے پھینک دیں۔ جو بھی فرقہ آج آپ نے پیارا کیا ہوا ہے نا، اللہ کی قسم 2 سجدے کریں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں صراط المستقیم دے دے، وہ راستہ دے دے جو فرقہ واریت سے نہیں جوڑتا، جو سیدھا ہمیں تجھ تک لے کے آتا ہے، جو سیدھا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جوڑتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں نہیں سنتے؟ کیونکہ ہماری دعاؤں کے طریقے ہی غلط ہیں۔ ہم نے دعاؤں میں کیا 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 کچھ کر دیا، لیکن ہم نے اپنی ہدایت ہی نہیں مانگی۔ امت بکھر چکی ہے، بکھر رہی ہے، تو اللہ سے دعائیں کر کے جڑ جائیں اور اتار پھینکیں اس جون کو۔ انشاءاللہ جس دن ہم متحد ہو گئے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ انشاءاللہ جس دن ہم متحد ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے تمام فیصلے کتاب و سنت کے مطابق ہوں انشاءاللہ، اور تب ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ یہ اس آیت کا پیغام تھا۔ ابھی اس آیت کے ربط اور بڑی آیتوں کے ساتھ ملنے میں آئیں گے، جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور کریں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں۔ ہم نے کسی بحثوں کے لیے، کوئی نام نامی کے لیے، کوئی یہاں پر بیٹھ کے کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کے لیے ہم قرآن کو نہیں پڑھ رہے، فتوے دینے کے لیے نہیں پڑھ رہے، بلکہ ہم تو اپنی اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جی ہم سدھر جائیں، اللہ جی ہماری اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کی روشنی میں ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، ہمیں اپنی اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنی نزدیکیاں عطا کر دے، اپنی رضا عطا کر دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم